إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کے دنیا میں کئی مسائل ہیں، کئی پریشانیاں دنیا میں انسان پر آتی ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی مسائل سے وہ جوجھتا رہتا ہے. کئی فکریں انسان کو لاحق رہتی ہیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے اور خود اپنی ذات. کبھی معاش کا مسئلہ ہوتا ہے جو اس کی نیند خراب کرتا ہے، کبھی بچوں کا فیوچر ہوتا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ کیا کریں گے، کبھی بچی کا نکاح ہے، اس کی فکر اس کے سینے سے لگی رہتی ہے، کروٹوں پر اس کے ساتھ وہ بھی اس کے سامنے لگی رہتی ہے. کبھی ماں باپ، بیوی، بھائی بہن، ان کی بیماریاں، اس کا علاج، کبھی چھوٹی بیماری کبھی بڑی، اس کے خرچ. کبھی سیاسی مسائل ہوتے ہیں، حکومتیں ایک کے بعد ایک بدلتی رہتی ہیں، اچھی حکومت آتی ہے، بری حکومت آتی ہے، مسائل بنتے ہیں، مساجد کے، مدارس کے، سیاسی جان و مال کے خطرات، سماجی اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، قومیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. دنیا میں ایک کے پیچھے ایک کئی مسائل انسان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ یہاں پر پریشانیاں، مصیبتیں ہوں گی، اور انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. اور صرف فکر ہی نہیں بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن ان سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو اس کے لیے ابدی ہلاکت والی چیز ہے؟ ایسی مصیبت کہ اس سے بڑھ کے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. وہ فائنینشیل مصیبت سے بڑھ کے ہے، وہ دنیا کی بیماری سے بڑی بیماری ہے، وہ دنیا میں ایکسیڈنٹ ہونے، ہلاک ہونے سے بڑی ہلاکت ہے. وہ کون سی برائی ہے جس کی سب سے زیادہ انسان کو فکر کرنی چاہیے؟ آپ نے دیکھا کورونا آیا، گھبرائے ہوئے تھے لوگ، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹروں نے کہا، علماء نے بھی کہا، احتیاط ضروری. کتنے لوگوں کو ہم نے دفن کیا، کتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے، ہر ایک پر پوری دنیا میں ڈاکٹر تک رو دیے. ایسا خطرہ سب کے سروں پر منڈرا ہے. اس کے نتیجے میں معاشی مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تجارتیں، دکانیں سب بند، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں، کئی لوگ بھوکے بھی مرے. ان مسائل میں بعض اوقات ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اصل مسائل ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر. اور بعض اوقات ذہن اسی طرف لگ جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہیں، زندگی کی یہ مسائل ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جس چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے
کہ میرے نزدیک برا بڑا بھیانک جو ہے کیا وہ اللہ کے نزدیک بھی ہے؟ اور اللہ کے نزدیک واقعی وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے، جس سے حفاظت کا انتظام مجھ کو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک باپ آج اپنی اولاد کے بارے میں فکر یہ کر رہا ہے کہ اس کا کریئر کا کیا ہوگا، آج میں ہوں کل نہیں ہوگا، اچھا پڑھ لکھ لے گا تو کل اچھا جاب لگے گا، اچھی تنخواہ آئے گی، ہم کو بھی سنبھالے گا، بیوی بچوں کو سنبھالے گا۔ اگر نہیں پڑھا اور اگر کچھ نہیں بنا دنیا میں تو بھوکا مرے گا۔ باپ کی فکر یہ ہے بھوکا مرے گا، لیکن قرآن کریم میں انبیاء کی فکر یہ تھی کہ بچہ شرک پر نہیں مرے۔ بھوکا مرنا جہنم میں نہیں لے جاتا، لیکن شرک پر مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حکیم انسان، سمجھدار، زبردست گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا، کون؟ لقمان، حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت میں کہا یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت سنگین جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم ہے اور عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، اس کا حق برباد کرنا۔ کسی بندے کی زمین چھین لی، اس کا مال چھین لیا، اس کی جان کو نقصان پہنچایا، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، اس کا جو جینے کا حق ہے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اس کا جو حق ہے اس حق کو ضائع کیا۔ بندوں کا حق ضائع کرنا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے مابین، تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اتقوا الظلم، ایک حدیث میں ہے، صحیحین میں حدیث ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے ڈرو، بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا۔ یہ بندوں کے ساتھ والا ظلم اتنا بھیانک ہے، اگر آدمی اللہ ہی کے حق میں ظلم کر بیٹھے تو کتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ کا بھی تو کچھ حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ آدمی ان حقوق کے ادا کرنے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حق بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کا حق یاد رکھتا ہے کہ ماں کی گود میں پلا ہوں اور باپ کے ذریعے سے میرا وجود ہوا ہے، لیکن ماں باپ کو اولاد دینے والا کون؟ جو میرا خالق ہے، مالک ہے۔ صحابی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ برابری والا شریک ٹھہرا دے، اللہ کا ہمسر کسی کو مانے، اللہ کا شریک کسی کو بنائے، اللہ کے بالمقابل بھی کسی کو مقام دے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جبکہ تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق تو وہ ہیں لیکن تو کسی اور کا بندہ بن گیا۔ سب سے بھیانک چیز اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے اور اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہو العلی العظیم، آیت الکرسی میں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ عظیم ہے تو اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا، اللہ کے حق کو ضائع کرنا بھی بڑا عظیم
ظلم ہوگا۔ سب سے بڑا اللہ ہے تو سب سے بڑا حق بھی اللہ کا ہے، اور باقی جتنے حقوق ہم پر ہیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے، جتنے بھی حقوق ہیں، یہ سارے حقوق اپنے آپ نہیں بنے، اللہ نے ہم پر عائد کی تب جا کے حق بنا ہے۔ یہ رشتے ناطے بنائے کس نے؟ تو یہ اللہ ہے جس کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے۔ آج آدمی سارے لوگوں کے حقوق ادا کر رہا، رشتہ داریاں نبھا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حق کہاں ہے؟ اللہ کے حق میں وہ مجرم ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ آج باپ اولاد کو اس کے بارے میں فکر کر رہا ہے، یہ بھوکا نہ رہے، اس کے پاس کم سے کم اپنا گھر رہے، کوئی گورنمنٹ جاب رہے، اس کے پاس فلاں چیز، ہیلتھ اس کی اچھی رہے، فلاں چیز اس کے پاس گاڑی موٹر رہے، محتاج نہ رہے۔ آج آدمی کی فکر اپنی اولاد کے بارے میں، لیکن سلف کو آپ دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، صالحین کو آپ دیکھیے، ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا دشمن بن کے نہ جیے، یہ ایمان سے محروم بن کے نہ جیے، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ اس کو دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری ہو گئی، ہو سکتی ہے، شرک کی بیماری نہیں ہونا اس کو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ شرک میں نہ جائیں، ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، یہ بھوکے رہیں چلے گا، لیکن یہ توحید سے بھوکے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے لباس نہ ہو، چلے گا، پھٹے پرانے پہن رہے ہیں، لیکن یہ شرک والا لباس پہننا نہیں چاہیے، ان کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگوں کی فکر یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات۔ آج ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جو اللہ نے برے لوگوں کے بارے میں کہا، یہ بس دنیا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمارا منتہا بچوں کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دنیا تک، اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کی زندگی میں وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی محتاجی کی فکر کر رہے ہیں، وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی بربادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کی بربادی کا کیا؟ اپنے بارے میں ہم کتنا سوچ رہے ہیں؟ ہماری ساری فکریں صبح سے شام تک یہی ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑی چیز، بھیانک چیز جو کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی، سب سے بڑا حادثہ، آج ترکی میں حادثہ ہوا، زلزلہ آیا، سب اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صبر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر مسلمان کی جان و مال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اور جنہوں نے کھویا اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو دے۔ بلا شبہ ہم کو فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھیانک چیز کیا ہے؟ ایک بڑا زلزلہ قیامت کے دن آنے والا ہے، ساری دنیا اس میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سب کو کھڑا کر کے، زندہ کر کے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور جس کی زندگی میں توحید تھی وہ نجات پائے گا، اور جس کی زندگی میں شرک تھا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دنیا کی مصیبت کی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، آخرت میں ابدی مصیبت، ابدی جہنم کے بارے میں ہم فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم زمین کے اوپر کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے آدمی قبر میں جاتا ہے اور اسے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون، اس کی تیاری کیا ہے؟ بیٹے کو بول رہے ہیں انٹرویو ہونے والا ہے تیرا، دیکھ اچھا جواب ملنے والا، تیاری کر۔ اب اس کی تیاری وہ کر رہا ہے، لیکن ایک بڑا انٹرویو آپ کا بھی تو ہونے والا ہے، آپ سے 3 سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی ڈگری کے بارے میں، آپ کی آمدنی کے بارے میں، کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، بینک بیلنس کے بارے میں نہیں۔ من ربک، تیرا رب کون، کس کو رب بنا کے جیا تو، کس کو مانتا تھا کہ وہ تیرا خالق ہے، تجھ کو رزق دینے والا ہے، تیری زندگی میں اس کا فیصلہ چلتا ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، کس کو مانتا تھا ایسا، کس کو اپنا مالک بنا کے چلتا تھا؟ قبر میں پوچھا جانے والا ہے۔ اس انٹرویو کی تیاری کتنی ہے؟
اپنے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ زندگی میں سب سے بڑی چیز اگر پانے کی ہے وہ توحید ہے۔ سب سے بھیانک چیز، سب سے مضر چیز، سب سے نقصان دینے والی چیز جس سے آدمی کو دور بھاگنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرے کو آپ دیکھیے، آدمی بے فکر پڑا ہوا ہے، نہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ اچھا کیسا نہیں کرتے آپ شرک؟ ہم اللہ کو مانتے نا۔ عرب کے مشرکین نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ عرب کے مشرکین کے بارے میں قرآن کی گواہی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ الا وہم مشرکون، وہ ایمان کے باوجود مشرک۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ ہے مان لیا تو ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی مانتے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید زندگی میں ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دے۔ اللہ کو مان کے کیا بہت بڑا احسان کیا اسلام کے اوپر تو نے؟ نہیں، اللہ کو ماننا یہ مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اللہ معبودنا، کیا ہے ہمارا کلمہ؟ اللہ ہمارا معبود، یہ کلمہ ہے؟ نہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انکار ہے، اس میں انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پہلے انکار کر دیا ساروں کا، اللہ کے سوا سب کا انکار، اور پھر اللہ کا اقرار۔ تیری زندگی میں انکار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کا حق اللہ کو دینا، اللہ کا حق اللہ کو دینا، اللہ کا حق کسی کو نہیں دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ آپ نے پوچھا ہے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ ادب سے ایسا بولتے تھے کہ ہمارے نبی اس لیے تھوڑی نہ پوچھیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں، ہماری توجہ اپنی طرف لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ سکھانے والے ہوں گے۔ جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، توجہ اس طرف جائے، دیکھ لے اچھی طرح کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ سانپ بننے والا ہے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو خالی اللہ کی عبادت کرے ایک ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا نا میں، روزے بھی رکھتا، دعا اللہ سے کرتا، میں ذکر کرتا، تلاوت کرتا، میں کرتا نا، اللہ کی عبادت کرتا میں۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دو باتیں ہیں، تو پہلا کام تو کر رہا ہے، دوسرا کر رہا، تب جا کر تو اللہ کا حق ادا کرنے والا بنے گا کہ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کی کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ دونوں ملا کے اللہ کا حق ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کر لینا اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ نہیں، ایسی عبادت کرنا جو شرک سے پاک ہو۔ اور کہا کہ جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک نہ دے۔ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک سے بچے۔
اگر آدمی کی زندگی میں شرک ہے اور شرک پر خاتمہ ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے شرک کے بارے میں، نمبر 1 شرک کی برائی کیا ہے؟ آدمی کہتا میں نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، سب کچھ کرتا، ٹھیک، پر تو شرک کرتا نا، شرک کرنے سے تیری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کون بولا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا گیا، وحی کی گئی، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی سارے نبیوں کے پاس میسج آیا ہی ہے۔ کیا میسج تھا وہ؟ بندوں کو کیا سنانے کے لیے اللہ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، سارا کیا کرایا تباہ برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خاسروں میں سے ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تیری زندگی برباد ہو گئی۔ کب؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کوئی آدمی بہت محنت سے شربت بنایا لوگوں کو، گرمی کے موسم میں بھائی پیاس بجھے گی لوگوں کی، سب خوش ہے ماشاءاللہ، بہت صبح سے محنت کر رہا ہو، کیا کیا لا کے اس میں ڈال کے اچھا شربت بنایا، ایک دم خرچہ اتنا کیا، محنت اتنی کیا، اور پھر اس کے بعد میں کوئی آگے اس میں پیشاب کر دیا بچہ، پئیں گے؟ اس کی محنت کو دیکھیں گے یا نجاست کو؟ وہ آدمی بول سکتا ہے صبح سے اتنی محنت کر رہا میں، اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر، ویسٹ ہو جائے گا نہیں، پیو، پیے گا، اس کی اولاد بھی نہیں پیے گی، اس کی بیوی نہیں پیے گی، وہ خود بھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ تھا بہت اچھا وہ، کب تک؟ جب تک اس میں نجاست نہیں گری تھی۔ جیسے ہی اس میں پیشاب کر لیا، بچے نے پیشاب کیا، وہ ساری چیز کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی وہ۔ تو جیسے اتنی اچھی عمدہ چیز ہے، ہم دنیا میں بھی اس کو مانتے ہیں، اس میں نجاست گرنے کے بعد اب وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ نیکیاں، نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں، اس میں اگر شرک آ جائے اور آدمی کا خاتمہ اسی پر ہو جائے، سب برباد ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی مقبول نہیں ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ کیوں نجس ہے؟ مشرک انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، اس کی شرک کی گندگی کی وجہ سے، معنوی اعتبار سے، یہ نہیں کہ وہ نجس ہے چھو نہیں سکتے، یہ کہ اس کے اندر ایک ایسی گندگی ہے جو نجاست ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ نجس ہو جا رہا ہے، اس کا نام اعمال، اس کی نیکیاں گندی نہیں ہوں گی؟ اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، آخرت میں وہ ثواب اور اجر کے لائق نہیں ہے۔ شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا شرک کی مغفرت ہی نہیں ہے۔ آدمی ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بھائی سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے ہم الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، چوری معاف کر دے گا، زنا بھی معاف کر دے گا، شراب معاف کر دے گا، اگر اللہ چاہیں بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے خود بتا دیا شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز بھی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر کوئی اور گناہ ہو جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے مغفرت کی امید بھی دلائی اور مایوس بھی کیا، صحیح؟ پہلے مایوس کیا، کس چیز سے مایوس کیا؟ شرک کے بارے میں امید مت رکھنا کہ مغفرت ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک سے کم تر کوئی گناہ ہے، جھوٹ بولا، چوری کیا، فلاں چیز کیا، یہ کیا، اللہ چاہے گا، یہ بھی نہیں کہ ضروری معاف کر دے، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ معاف۔
وہ بادشاہ ہیں اپنے عدل کی بنیاد پر کسی کو سزا دے دیں اور اپنے فضل کی بنیاد پر کسی کو معاف کر دے، اس کا اختیار ہے۔ شرک کے بارے میں یہ نہیں ہے، شرک کے بارے میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، شرک سے بچنا کتنا ضروری۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، بلکہ شرک کے لیے انجام جہنم ہے، ابدی جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تین باتیں اللہ نے بیان کی، قابل غور ہے۔ نمبر ایک، آخرت میں آدمی یا تو جنت میں ہوگا یا تو جہنم میں۔ جنت کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس کے لیے حرام ہے، جا ہی نہیں۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ ممنوع۔ جنت اس کے لیے منع، نہیں جائے گا وہ جنت میں، کبھی نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہا تھوڑے دن کے لیے جنت منع ہے پھر جائے گا، نہیں، جنت اس کے لیے حرام۔ اور کہا ومأواہ النار، پھر جائے گا کہاں کا ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ مأوا، جہاں جا کے وہ پڑا رہے گا، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ وہیں رہے گا۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ لیکن جب بھی جہنم کی بات آتی ہے شیطان دل میں ایک بات ڈالتا ہے، اللہ والے بچا لیں گے، اللہ والے بچا لیں گے۔ یہی تو بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آدمی جا کے درگاہوں پر چادریں چڑھاتا ہے، اولیاء اللہ سے مانگتا ہے، ان کے ساتھ اپنے کو جوڑ کے اپنے گناہوں کے باوجود اپنے آپ کو دلاسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت حرام، جہنم ٹھکانہ، اور امید توڑ دی کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی بچا لے گا، نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم امید کرنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ مددگار ہوگا ہی نہیں، کریں گے اور مدد نہیں ہوگی، نہیں کرے گا ہی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم کون؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، شرک کرنے والے ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اگر شرک سے نفرت کرتا ہے، اللہ والے شرک سے محبت کریں گے؟ وہ اللہ والے کیسے ہوئے پھر؟ وہ خود شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ بھی خود جو ہے ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیں گے۔ ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا تم کو کرنے کے لیے، دور ہٹو ہم سے۔ وہ لوگ قریب نہیں کریں گے ان کو جو دنیا میں شرک کرتے تھے۔ لہٰذا شرک کا انجام ابدی جہنم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ شرک میں وقوع کا خوف انبیاء بھی کرتے تھے۔ آدمی تو نہیں میں تو میرا عقیدہ صحیح ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، اسلام کو مانتا، دین کو مانتا، سب کچھ تو کرتا میں۔ شرک سے بے فکری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس بلد کو، اس شہر کو، اس علاقے کو تو امن والا بنا دے۔ مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کو امن و امان سے بھر دے۔ پھر کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، اس چیز سے بچا کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا لے۔ وَجْنُبْنِي، وہ ایک جانب بت تو ہم ایک جانب ہوں، ہم کو ان سے کیا کر دیں؟ دور کر دے۔ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ وہ انسان جس کو بتوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، جن کے والد بت بناتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے باپ کو چھوڑ دیا، پوری قوم کے دشمن بنے، بادشاہ سے مناظرہ کیا۔ وہ انسان جس کی پوری زندگی شرک کے رد میں گئی، بلکہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اس سے بڑھ کے گواہی اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نزدیک وہ مشرکین میں سے نہیں، لیکن ان کے دل میں ڈر کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي، اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ باپ کی فکر آپ دیکھیے، حضرت لقمان کے بارے میں دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے۔ باپ کی فکر اپنی اولاد کے بارے میں سب سے بڑی یہ ہونا چاہیے کہ وہ توحید سے نہیں ہٹیں، وہ زندگی میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، میکینک بنے، کچھ بھی بنے، اونچ نیچ ہو جائے گا زندگی میں، ایک سے دوسرے پروفیشن میں بھی چلا جا سکتا ہے جاب نہیں مل رہا کر کے، لیکن وہ ایک دین سے دوسرے دین میں نہیں جائے۔ وہ کچھ بھی بنے دنیاوی اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان بنے، وہ موحد بنے، توحید والا بنے۔ اس کا کریئر خراب ہوا، بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بری بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو فکر ہے اس کی، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ دنیا بھر کی پڑھائیاں ہم کرا رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، سائنس، نہ جانے کتنے علوم، یوگا بھی کرنے دے رہے اس کو، اچھی اسکول ہے، نہیں بول سکتے کچھ بھی وہاں پہ جا کے، اوم اور نہ جانے کیا کیا بول رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، اس کے کریئر کے لیے ہم اس کا عقیدہ خراب ہونے کو بھی برداشت کر لے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم کو اپنے اسلام پہ سوچنا چاہیے۔ ہم کو یہ چل جا رہا، وہ نہیں چل رہا، اس کا کریئر خراب وہ نہیں چل رہا، اس کا عقیدہ خراب وہ چل جا رہا ہم لوگوں کو۔ وہ پریئر کر رہا اسکول میں جا کے، وہ جیزس سے مانگ رہا، وہ جیزس سے مانگ رہا ہے، ہم کو چل جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کانوینٹ اسکول ہے بھائی، یہاں کریئر اچھا ہے اور یہاں سے پڑھ کے نکلے بچے کو اچھا جاب ملتا ہے، ہائر اسٹڈیز کے لیے، ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ گھر میں ہم اس کو دین کتنا پڑھا رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اس کو سب سے پہلا سوال جو قبر کے انٹرویو میں ہونے والا ہے، ہم اپنے بچے کو پوچھ رہے ہیں، بول مر ربک، تیرا رب کون؟ سکھا رہے اس کو۔ سب سے پہلا سوال پوچھا جانے والا ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہم اس کو یاد دلا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بعض اوقات بچے کو، یعنی بدقسمتی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اب کسی چھوٹے بچے کو گھر کے سب سے بڑا کون بتا، بعض اوقات بچہ بولتا آپ، ابو بڑے ہیں سب سے، کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ میرے بعد میری اولاد شرک میں نہیں جائے۔ حضرت یعقوب کو آپ دیکھیے، اولاد کو موت کے وقت میں جمع کر کے کیا کریں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت؟ میرے بعد تم جائیداد کیسے تقسیم کرو گے؟ میرے بعد تم کیا جاب کرو گے، کھاؤ گے پیو گے، کھیتی باڑی کیسے کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، بستر مرگ پر ہیں، وفات ہونے کے قریب ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کا اور آپ کے باپ دادا جو معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، اور کون ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اللہ کی۔ ان کی فکریں یہ ہوتی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی۔ ہماری فکریں جب سے وہاں سے ہٹی، ہم ذلت کے گڑھے میں جا کے گرے ہوئے ہیں۔ ہم نے سب سے اہم چیز کو، پرائیورٹی کو پیچھے ڈال دیا۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی نہ دیں اور ہم اللہ کے نزدیک مقدم اور مکرم ہوں، ہم امید رکھتے ہیں، غلط بات ہے۔ ہماری زندگی میں پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بیوی بچے میرے کیا ہوگا میرے بعد میں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ امت کی فکر کر رہے ہیں، جس میں آپ کے گھر والے بھی آتے ہیں، اور آپ امت کو فکر دلا رہے ہیں، وہ چیز بتا رہے ہیں کہ سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ قبر پرستی۔ آخری وقت میں کس کی فکر ہے؟ قبر پرستی کی فکر ہے کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بہت اہم چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ مسلمان سے لوگ باقی چیزیں چھیننے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، مسلمان سے اس کی آئیڈینٹی، اس کا دین، اس کا ایمان، وہ چیز جو اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، توحید، یہ چھیننے کی فکر میں لگے ہوئے لوگ۔ اس کی آئیڈینٹی چھین لو اس سے،
سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہے، سب سے یونیک جو اس کو بناتی ہے، جو باقی سارے لوگوں سے الگ کرتی ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کو مانتا، بس ایک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا. یہ چھین لو اس سے، اس کو در در پہ جھکاؤ، اس کو در در کو اس کو جو ہے مانگنے والا اس کو بناؤ. اللہ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا کے دوسری عظمتیں اس کے دل میں ڈال دو. پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور مسلمان شکار ہے اس کا، مسلمان اس کا شکار ہے. بچیاں آج توحید نہیں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہے، بلکہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن وہ کالج کا جو اس کا عاشق ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جا کے پھیرے لینے کو بھی تیار ہے. وہ اس کے ساتھ پھیرے لینے کے لیے تیار ہے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے کریئر کی فکر کی، اس کے ایمان کی فکر نہیں کی. ہم نے اس کو بھوک پیاس سے بچانے کی فکر کی، اس کے کریئر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں بس دنیاوی ضرورتوں کی فکر کی ہم نے، لیکن اس کی آخرت کی، اس کے دین کی، اس کی توحید کی ہم نے فکر نہیں کی. اس کو شرک سے بچانے کی فکر ہم نے نہیں کی. یہ بہت ضروری ہے سوچنا اس بارے میں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو ہم شرک سے بچانے کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل علی الصفا. ایک چٹان پر اندھیری رات میں ایک چونٹی جو چلتی ہے، اس کے چلنے کی چاپ سے بھی زیادہ خاموشی سے، مخفی طریقے سے میری امت میں شرک آئے گا. نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے. یہ بھرم چھوڑ دے آدمی، یہ بھرم چھوڑ دے آدمی. نہیں ہم لوگ شرک میں نہیں جا سکتے. اتنا ڈیرنگ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے، اتنی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں میری امت میں شرک آئے گا. کیسا آئے گا؟ جیسے چونٹی چٹان پر چلتی، آواز سنائی دیتی اس کی، چپکے سے آئی گئی معلوم بھی نہیں پڑتا ہے. تو ایسے ہی ایک دم خاموشی کے ساتھ میں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری امت میں شرک آئے گا. اب آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں شرک تو نہیں آ رہا. کعبہ کا دروازہ جو میں لگایا ہوں، کائے کو لگایا؟ گھر کے اندر میں سوچ رہا ہاں کچھ بھی نہیں آیا میرے گھر میں شرک. یہ کیا ہے؟ اس سے تبرک کر رہا ہوں میں، اس سے میں تبرک کر رہا ہوں، برکت کے لیے لگایا ہوں، گھر میں خیر و برکت آئے گی. کتنی چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں ایسی آ چکی ہیں کہ جو جانتا بھی نہیں کہ کیا ہے یہ. کئی کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، معلوم بھی نہیں کہ شرک ہو سکتا ہے. کئی کام ایسے کر رہا ہے وہ شرکیہ ہیں، معلوم بھی نہیں ہے. جیسے چونٹی بالکل چٹان پر چلتی ہے تو کوئی آواز اس کی نہیں آتی، ایک دم مخفی طریقے سے آتی ہے، اس کی چاپ کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے. بھئی گھر کے باہر کوئی آئے تو سمجھ میں آتا ہے، دروازہ کھولا، چپل کی آواز آئی، جوتے کی آواز آئی، سمجھ میں آتا کوئی آیا. چونٹی آئی تو سمجھ میں آتا نہیں، آتا معلوم نہیں پڑتا. ایسے ہی میری امت میں شرک آئے گا. معلوم ہوا کہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے نبی ہم کو؟ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ ہم لوگ چوکنا رہیں. سمجھ میں نہیں آئے گا، دھیان دینا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں. دیکھنا پڑے گا، باریکی کے ساتھ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں چونٹی کی طرح شرک تو ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. دھیان دینا پڑے گا. بے فکری نہیں چلے گی. وہ کون سی صورتیں ہیں جو آج بھی امت میں ہیں، آ چکی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس بارے میں ہم کو متنبہ کیا تھا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں. نمبر 1 جو سب سے مرکزی اور بنیادی چیز ہے، نیک لوگ، صالحین، انبیاء اور اولیاء کے سلسلے میں ان کی ذات میں غلو کرنا، ان کے مقام سے ان کو بڑھا کے اوپر کر دینا. اولیاء کا، انبیاء کا، نیک لوگوں کا مقام بڑھا کے ان کو اتنا بڑا بنانا کہ بندگی سے اوپر اٹھا کے ان کو کیا کرنا دینا؟ ربوبیت اور الوہیت کا مقام دے دینا. کوئی آدمی کسی کو رب بولتا نہیں، کوئی کسی کو معبود بولتا نہیں، لقب نہیں دیتا، معاملہ وہی کرتا ہے اس کے ساتھ میں. یاد رکھیں اس بات کو. آگے حدیث آئے گی اخیر میں انشاءاللہ، اس کو ہم دیکھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. لقب نہیں دیتا آدمی، لیکن اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے. رب کا معاملہ، معبود کا معاملہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں غلو ہی نے ہلاک کیا۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز کا مقام اس کی حد سے بڑھا دینا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے بڑھا کے کیا کر دیا؟ رب بنا دیا، معبود بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان کا مقام تھا بندہ، لیکن انہوں نے بنا دیا بیٹا۔ آج مسلمانوں میں سے بھی تو وہی لوگ ہیں۔ اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے خصائص میں ان کو شریک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا جا رہا ہے وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب دیکھیے شعر کیا ہے، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کسی غیر مسلم کا لکھا ہوا شعر ہے؟ یہ ایسے انسان کا شعر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا روپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے روپ میں اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کا مقام ویسے ہی کر دیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس سب ایک ہیں، ان کو معبود مان لیا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اولیاء کے بارے میں آپ دیکھیے، اولیاء کی شان اتنی بڑھا دی کہ جو اللہ کرتا ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں۔ کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں، کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر جہنم کا فیصلہ کر دے تو لڑ کے اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ اگر آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دینے کا ارادہ کیا ہے، وہ بیٹی کو بیٹا بنا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے قصے لوگوں نے گھڑ گھڑ کے اولیاء کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کا فیصلہ تو بیٹی کا تھا، لیکن فلاں ولی نے کیا کر دیا، انہوں نے اس کے اندر تصرف ایسا کر دیا کہ بیٹی کا بیٹا ہو گیا، تو آدھا بیٹی رہی آدھا بیٹا رہا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم وہ صورتیں دیکھیں کہاں کہاں شرک ہو رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا اور اس کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کو بندگی سے بڑھا کے رب اور معبود کا مقام دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تعریف میں مجھ کو ویسے بڑا چڑھا کے میرے بارے میں بات مت کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے کیا۔ تعریف میں کسی کی اتنی تعریف آپ دیکھیے، نعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ان نعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بڑھایا جاتا ہے، بلا شبہ آپ کی تعریف ہونی چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونی چاہیے۔ سارے بندوں میں سب سے افضل آپ ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ساری خوبیاں آپ کی ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کے مقام سے آپ کو بڑھایا جا سکتا ہے نہیں، اسی لیے کہا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو جب تم میرے بارے میں بولو تو یوں کہو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد بندگی ہے، کمال درجے میں آپ اللہ کے بندے ہیں، اور صرف اللہ کے باب میں آپ اللہ کا حق ادا کرنے والے نہیں، ایک اور ذمہ داری آپ پر تھی جو بندوں کے اعتبار سے تھی۔ عبادت کا حق اللہ کا، اور رسول آپ تھے لوگوں کی طرف، کہ لوگوں تک پیغام آپ نے پہنچایا، اس کا بھی آپ نے حق ادا کر دیا۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو آپ تو یوں کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہم کو اس بات کی تلقین کی کہ ہم آپ کی ذات کو ایسا نہ بڑھائیں کہ اللہ کے برابر کر دیں۔ آپ کی تعریف میں ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ شئت. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. آپ نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے. اجعلتنی للہ واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہہ کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور اسی طرح سے مختلف بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. یعنی اس آدمی نے تعریف کرتے ہوئے کہا جو اللہ چاہے آپ چاہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ آج باباؤں کے بارے میں مان رہے اس بات کو، بابا چاہیں گے تو ہو جائے گا، بابا چاہیں گے تو ہو جائے گا، ان سے جا کے مانگو، وہ ان کی اگر چاہت ہوگی اولاد ہو جائے گی، تم کو تمہارا کیس تمہارا حل ہو جائے گا، شفا مل جائے گی. ان کی چاہت ہو تو وہ دے دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہوتا ہے. کس کی خصوصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں منع کر رہے ہیں آپ سے بڑھ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں، اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، باقی ساری چاہتیں اس چاہت کے ماتحت ہیں. کوئی کچھ بھی چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں ابو طالب کو ہدایت ملی نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب میں طلب نہیں تھی، اور جس میں طلب نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو اللہ کی چاہت، اللہ کا فیصلہ اور نبی کی چاہت دونوں میں، یہاں سے چاہت ہے کہ ہدایت ملے، یہاں سے فیصلہ ہے کہ نہیں ملے گی. کیوں؟ طلب نہیں ہے. تو نبی کی چاہت اللہ کے فیصلے پر غالب نہیں آ سکتی ہے، چاہت اللہ ہی کی پوری ہوتی ہے، فیصلہ اللہ ہی کا غالب ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے. نہیں ملی ابو طالب، چاہتے ہوئے نہیں ملی. بتائیے اس سے زیادہ اور کیا چاہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں آدمی مان رہا ہے کہ بابا نے کتے پر نظر ڈال دی تو اس کو بھی، وہ بھی ولی بن گیا، وہ بھی ولی بن گیا. یہ جو عقیدے ہیں یہ ساری غلو والی چیز ہے، یہ ساری غلو والی چیزیں ہیں کہ جانوروں تک کو آپ دیکھیے ملک بھر میں کتنے ہیں درگاہ ایسی ملیں گی آپ کو کہ وہاں پر آپ کو ملے گا کتے کی قبر، گھوڑے کی قبر، فلانی بلائی خالہ، اور نہ جانے کتنی قبریں ہیں، طوطے شاہ ہیں. آپ جانوروں تک کو پوجنے لگ گئے، مسلمان جانوروں کو پوجنے لگ گیا. ان کی نظر نیاز کر رہا ہے تو ان کے جانور کی بھی، اور ان کے ساتھ رہ کے اس کے اندر بھی ولایت کے اوصاف پیدا ہو گئے. اور پھر بولنے لگے لوگ کہ دیکھو اولیاء کے ساتھ رہ کے تو جانور بھی ولی بن جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اولیاء کو نہیں مانتے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلو ہے. اولیاء کو، نیک لوگوں کو بڑھا چڑھا کے اتنا کر دینا کہ ان کو رب اور معبود کا مقام دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ برائیاں ہیں. یہ شرک کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو آج امت میں رائج ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے شرک شروع ہوتا ہے. دوسری چیز، صالحین کی قبروں اور روحوں سے توسل کرنا، قبروں پر جانا اور قبروں سے اپنے مسائل کے حل ہونے کا اعتقاد رکھنا، ان کی تعظیم کرنا. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں قبر پر جاتے ہیں، رات میں وہاں پہ کڑا رکھ دیا، فلاں فلاں کے نام کا رکھیں گے، اب رات بھر وہ کڑا جو ہے اس میں کچھ پاور آئے گا، اور پھر اس کو اگلے دن پہن کے اب بابا کی قبر پہ رکھا ہوا کڑا تھا، اب میں سیف ہو جاؤں گا اس سے. یا دور سے آدمی اولیاء کو پکارتا ہے، یا غوث المدد، پریشانی میں مصیبت میں ان لوگوں سے توسل کرتا ہے، ان کی قبروں پر جاتا ہے، وہ سارے عبادتی معاملات کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے اعمال کرتا ہے. تو قبروں سے اور روحوں سے توسل کرنا، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب چاہنا. یہ خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. ان کو خوش کرو، ان کی عبادت والے اعمال کرو تاکہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں. یہ جو چیز ہے یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت تو صرف کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرنا، نیک بندوں کی عبادت کرنا، یہ جو وسیلہ ہے یہ شرکیہ وسیلہ ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے اپنے معاملات حل کرانے کے لیے، دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی حاجت پانے کے لیے اولیاء کی عبادت کرنا تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور پھر اللہ کو خوش کر کے ہمارا کام بنائیں گے، یہ شرک کی صورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ بھی مبتلا تھے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہے۔ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے، یہ اللہ سے قریب ہیں یہ لوگ، تو ہم ان کو جب خوش کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ہمارے کام بناتے، اپنے پاس ڈائریکٹ ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو ہم اوپر جاتے ہیں تیسری منزل پہ تو کیسا جاتے ہیں؟ سیڑھی سے جاتے، لفٹ سے جاتے، کنویں سے پانی نکالنا ہوتا ہے تو ڈول اور رسی سے نکالتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں اپنا کیس لڑنا ہوتا ہے تو خود تھوڑی لڑتے، وکیل لڑتا ہماری طرف سے، تو ہر جگہ وسیلہ لگتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ لگتا ہے، بغیر وسیلے کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرو، یہ اللہ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ خود پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے قرآن میں حدیث میں کہاں ہے؟ یہ عقیدہ قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں بتایا گیا کہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو مشرکین ہیں۔ قرآن میں اس عقیدے کا ذکر کر کے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جو اختلاف یہ نبی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے، ناشکرے، کفر میں پڑے ہوئے انکاری کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے جھوٹا کہا ان لوگوں کو۔ معلوم ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کچھ وسائط ہیں، وسیلے ہیں، ان کی عبادت کرو، عبادتی اعمال جو اللہ کے لیے ہیں ان کے لیے کرو، ان کی کندوری کرو، ذبح ان کے لیے کرو، ان کی قبر کا طواف کرو، ان کے اوپر چادر چڑھاؤ اور نظر نیاز کرو، ادب سے ان کے سامنے بیٹھے رہو، ڈٹے رہو وہیں پہ اعتکاف کی طرح، وہ سارے اعمال جو عبادتی اعمال ہیں ان کے لیے کرو، وہ خوش ہوں گے اور وہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑ دیں گے، کنیکٹ کر دیں گے ہم کو۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، اس زمانے کا عقیدہ ہے۔ افسوس کہ مسلمان آج قرآن نہیں پڑھتا، واٹس ایپ بہت پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں معلوم بھی نہیں ہے، یہ قرآن میں ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے دور کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا اور اس کو سمجھنے والا ہوتا، یہ سمجھنے میں زیادہ دیری نہیں لگتی ہے، لیکن چونکہ قرآن سے کٹا ہوا ہے لہٰذا کئی باتیں غلط ہونے کے باوجود اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غلط کیوں ہے، کئی باتیں صحیح ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیوں ہیں، کیونکہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن والا علم نہیں ہے۔ تو یہ سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مشرکین کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ فائدہ پہنچائیں۔ اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کریں تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ان کا، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ نقصان دے سکتے نہ فائدہ۔ علماء نے کہا اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آج بتائیے آدمی سوچتا میں کندوری نہیں کرانا یا 11ویں نہیں کیا کبھی تو کچھ نہ کچھ ہمارے گھر پہ آفت آنے والی ہے، سوچتا ویسا، یعنی 10 سال سے کر رہا ایک بار نہیں کروں گا تو آفت آئے گی، اور جو زندگی میں کبھی نہیں کر رہے ان کا کیا، ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جو آدمی قبر پرستی کے خلاف بول رہا ہے
اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کچھ اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے بس میں کچھ ہے نہیں، بلکہ وہ خود بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ والے اگر واقعی وہ تھے، وہ خود شرک کو پسند نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دنیا کی زندگی سے وہ منقطع ہیں، ان کی زندگی ختم ہو گئی، وہ قبر والی زندگی میں، برزخی زندگی میں ہیں، وہاں سے یہاں تصرف نہیں ہے، وہاں سے یہاں تصرف نہیں ہے، ورنہ وہ ڈھول تاشے اور ناچ گانے بند کر دیتے ہیں جو قبروں پہ ہو رہا، بے پردگی عورتوں کی بند کر دیتے ہیں۔ سوچئے، عجیب بات یہ ہے کہ آدمی، آپ دیکھیے، آپ درگاہوں پہ جائیے، اللہ تعالیٰ سارے اللہ والوں کی قبروں کو خیر سے بھر دے، جتنے بھی واقعی اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا یعنی دروازہ اس میں کھول دے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے اپنی برکتیں رحمتیں نازل کرے۔ ہم اللہ والوں کی مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے درگاہ ہے، وہاں پہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، آدمی جا کے دکھائے کہ ڈبہ ہے، یہ چندے کا ڈبہ ہے۔ کہاں سے آیا آپ؟ میں فلاں جگہ سے، فلاں گاؤں سے آیا، پہلے یہاں ڈالو پیسہ۔ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ یہاں ملتا ہے، یہ تو دینا پڑ رہا ہے۔ آپ سوچئے، عقل، شرک آدمی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھتا آدمی۔ بھائی اتنے دور سے میں آیا، اور میں آنے کے بعد آپ بول رہے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو پہلے اس ڈبے میں ڈالنا پڑے گا، کیوں ڈالوں میں؟ آپ تو یہ بولنا چاہیے بٹن دباؤ، ڈبے میں سے جتنا چاہیے ملے گا آپ کو، بابا کی طرف سے سب، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا یہاں سے، ہونا تو یہ چاہیے۔ تو آپ بول رہے آپ کے سارے مسائل یہ حل کرتے ہیں اور جو چاہیے وہ دیتے ہیں۔ میں بولے یہاں تھوڑا مینٹیننس کو لگتا ہے نا، یہاں پہ صاف صفائی مینٹیننس اتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے لگتا، تو مطلب یہاں جو ہمیشہ رہتے بابا ان کو نہیں دیتے اور دور سے آنے والوں کو دیتے، یہ تو خاص لوگ ہیں نا، ان کو تو ایکسٹرا دینا چاہیے بونس، لیکن ان میں سے کسی کو نہیں ملتا ہے، تم ہم سے لیتے ہو اور ہم کو بتاتے ہو کہ یہ ہم کو دیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے تجارتی مرکز بنا کے رکھا ہے درگاہوں کو، اللہ والوں کی قبروں سے تجارت کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کتنی بے عزتی اور بے غیرتی کی چیز ہے۔ ہاں، ان سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے علم کو عام کرنا اور ان کی یعنی خیر میں ان کی پیروی کرنا، یہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی قبروں کو تجارت کا ذریعہ بنا لینا، یہ کون سا دین ہے؟ تو یہ عقل آدمی کی خراب ہو جاتی ہے، یہ ماننے لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں۔ دیکھیے، قبر پرستی کا خوف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا۔ قبر پرستی کوئی عجیب چیز نہیں، وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ لوگ اللہ والوں کی قبروں کے بارے میں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبر بھی پوجی جا سکتی ہے، اور آپ کو اپنے بارے میں خطرہ تھا، اس بات کا ڈر تھا۔ انبیاء ڈرتے ہیں، اپنے بارے میں ڈرتے ہیں، اپنی امت کے بارے میں ڈرتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ خدشات ان کو ہوتے ہیں، وہ امن میں نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو، بے فکری نہیں ہوتی ان میں، وہ فکر والے ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب حدیث کی جو ابواب کے ساتھ لکھی گئی، 4 امام میں سے ایک امام ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن، بت کی طرح جو ہے معبود بننے مت دینا جس کی عبادت کی جائے۔ صنم اس کو ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی صورت ہو، اور وثن ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی کوئی خاص صورت نہ ہو۔ قبر وثن ہو سکتی ہے، صلیب وثن ہو سکتا ہے، پیڑ وثن ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کوئی پروں والی کوئی انسان کی تصویر بنا، اب وہ صنم ہو گیا۔ جس کی خاص جاندار کی صورت ہو وہ صنم ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ڈھانچہ بنایا ہوا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن۔ اے اللہ میری قبر کو وثن بننے مت دینا۔ اور آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لے، قبروں پہ جا کے سجدے کریں، اللہ کی لعنت ہو ان کے، قبروں کو سجدگاہ بنا لیں، لعنت ہو اللہ کی ان پہ۔ قبر پرستی اسلام میں نہیں ہے، اور آپ نے خود کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو
عبادت کرنے کی چیز مت بننے دینا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کا ڈر تھا کہ امت میں قبر پرستی آ سکتی ہے، نہیں آنا چاہیے، آپ دعا کرتے تھے اللہ سے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ یاد رکھنے کی، امام احمد اور امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے۔ قبر پرستی آج آپ دیکھیں گاؤں گاؤں، شہر شہر، دیہات دیہات، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو ملے گا، مسجد بھی ہے قبر بھی ہے، بلکہ آپ کو دیکھنے ملے گا کہ مسجد بعد میں آئی، پہلے قبر تھی، لوگ آ رہے ادھر قبر پہ ہاں زیارت کے لیے، تو اب نماز کا پڑھنا بول کے مسجد بنائے گئے۔ مسجد پہلے نہیں بنی ہے، پہلے وہ درگاہ بنی، درگاہ کی وجہ سے لوگ آنے لگے، نماز کدھر پڑھنے کا؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہوگی کہ درگاہ پہ آئے اور نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو غیر کی کیا بنا ہے، بازو میں مسجد بھی بنا دی ہے۔ تو یہاں اللہ کی عبادت کر رہا، یہاں غیر اللہ کی عبادت کر رہا۔ کتنا افسوس کی چیز ہے کہ ایک مسلمان ایک ہی دن میں دونوں کام جمع کر رہا، یہاں بھی سجدہ کر رہا، وہاں بھی سجدہ کر رہا، یہاں بھی دعا کر رہا، وہاں بھی دعا کر رہا، یہاں بھی بعد اب کھڑا ہوا ہے قیام سے، وہاں بھی کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، ایک ہی دن میں آدمی، وہ بھی سفر کر کے جا رہا، خرچے کر کے جا رہا، فیملی کو لے کے جا رہا، اور پھر یہ سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جو یہ نہیں مان رہا اس کو سمجھ رہا ہے بے دین ہے۔ ہمارے نبی کیے ایسا، صحابہ کیے ایسا نہیں کیے۔ تو یہ بہت بڑی صورت ہے، ایسی صورت جو آج امت میں آج بھی ہے، آج بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں اس کی فکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، یہ سب سے بھیانک چیز ہے امت کے لیے، قبر پرستی۔ آخری وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ چادر اپنے منہ پہ ڈال لیتے تھے، پھر تھوڑی گھٹن محسوس ہوتی تھی تو چادر ہٹا لیتے تھے۔ اس وقت میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس وقت میں آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں پہ جا کے سجدے شروع کر دیے، قبروں ہی کی عبادت کرنے لگ گئے، قبروں ہی کی عبادت کرنے لگے۔ شروع میں قبروں کو اپنے لیے کیا بنایا انہوں نے؟ قبلہ بنایا، پھر دھیرے دھیرے قبروں ہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ آج بھی مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک صورت یہ ہے غیر اللہ سے دعا کرنا، یا علی المدد، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد۔ آج کتنے مسلمانوں آپ دیکھیے قریب اور دور سے انبیاء کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا۔ کوئی آدمی کہے میں عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں تو اس کو لوگ بولیں گے تو عیسائی تو نہیں ہو گیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ کیوں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم؟ قرآن کریم میں ہم کو اللہ نے بتایا کہ یہ بھی ہمارے نبی اور رسول ہیں، سارے نبیوں کو ماننا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے مدد کے لیے تو کوئی بھی آدمی اس پہ کیا فتویٰ لگائے گا؟ یہ مشرک ہو گیا ہے۔ لیکن دوسروں کو آدمی پکار رہا ہے جو نہ نبی ہے نہ رسول، جن کا نیک ہونا بھی ثابت نہیں ہے، لیکن ان کو پکار رہا ہے۔ فلانا آدمی تھا کہیں سے گاؤں چھوڑ کے آیا، بیٹھا رہتا تھا، کچھ بھی بولتا تھا، کوئی آیا اس کو جوتا پھینک کے مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کیا، الٹی باتیں کرتا تھا۔ ایک آدمی آیا، صاحب بابا میرا فلانا بزنس نہیں چل رہا، کیا کروں؟ ہاں کچھ بھی بول دیا، پکوڑا کچھ بھی بول دیا، اب جا کے اس نے پکوڑے کا بزنس شروع کر دیا۔ ہوتا ہے ایسا، اور وہ چل گیا۔ بولے بابا بولے پکوڑا، تو پکوڑے سے ایک دم میرا بزنس چل گیا۔ دوسرا آیا، بابا میں ریس میں لاٹری لگنے والی، کیا نمبر؟ 2 3 کچھ بھی بول دیا اس کو، ہاں اس نے وہ نمبر کی لاٹری لگا دیا اور لگ گیا۔ 1000 میں سے 2-4 صحیح بھی تو ہوتے نا۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، بابا کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے لوگ کہ بابا پہنچی ہوئی ہستی ہے، بیٹھا رہتا وہ کچھ بھی کرتا، پھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی بول دیتا، اس کو نوٹ کرنے والے رہتے، رپورٹر آتے ہیں وہاں پہ، ہاں دھیرے اس کا ایک، ہم لوگ دلوں میں جو لوگوں کے ہے ماننا ہی اپنے کو، تو پھر پتھر بھی مل جائے تو اس کو پوجنے لگ جاتا آدمی ہے۔ پھر وہ بابا اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ کبھی نہائے، نہ نماز پڑھے، نہ اللہ کا ذکر کیے، نہ تلاوت کیے۔ اللہ ایسا رکھتا ہے اپنے اولیاء کو، یعنی اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں گالی دینے والے، چرس گانجا پینے والے، ننگے رہنے والے، جن کو اپنی، یعنی آپ جس سے محبت کرتے اس کو ایسا رکھتے، اللہ رب العالمین ایسا اپنے اولیاء کو رکھے گا؟ سوچیے۔
کہ نہ وہ عبادت کر رہے اللہ کی، نہ کچھ کر رہے نہ کچھ. جس آدمی کے دل میں جو ہوگا پاگل پن میں وہی نکلے گا. اللہ کا ولی اگر واقعی ہے، گالیاں نکلیں گی اس کی زبان سے، اندر کیا بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان سے وہ قرآن پڑھے گا، وہ حدیث بتائے گا. پاگل پن میں بھی آدمی اندر سے وہی نکلتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہے. تو اگر یہ واقعی اللہ والا ہوتا اندر سے وہ نکلتا، حکمت کی باتیں نکلتی، لیکن یہ اٹھ پٹانگ کچھ بھی بکرا اور لوگ اس کو سن رہے. اللہ کا ولی ہے یہ. پھر وہ مر جاتا. پھر آتے سب پڑاری لوگ آتے وہاں پہ، کیونکہ یہ بزنس کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہاں مالز واز وہ سب اپنی جگہ، یہ بڑا ہے، درگاہ بنا دیتے اس کی. دور دور سے لوگ آتے، اس کی کہانیاں بنائی جاتی، قصے بنائے جاتے. بابا کا ایسا تھا تو ایسا ہو گیا، فلانا گیا درگاہ پہ اس نے یہ چڑھا دیا چادر تو یوں ہو گیا. جھوٹی جھوٹی کہانیاں پھیل جاتی ہیں. پھر لوگ ان سے آ کے بیٹھے ان کو مانگتے، بابا میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، کچھ کرو اس کے لیے، میرا شفا نہیں مل رہی بیوی کو، بہت ڈاکٹر کے پاس گیا میں، میرا کیس اٹکا ہوا ہے، ذرا دشمن بہت سنتا ہی نہیں، کمپرومائز کے لیے آ رہا ہی نہیں، وہ کچھ تو کرو بابا، اس کا دل نرم کر دو. جو اللہ کے لیے تھا ان کے لیے کر دیا، غیر اللہ سے دعا کر رہا. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سکھائے؟ بچے کو سکھا رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. مانگے اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کرنا. یا تو پوری چیز لگتی ہے آدمی کو، یا تو خود کرنا ہے اور کچھ پانا ہے، یا تو آدمی کو چیز چاہیے ہوتی ہے تو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر تجھ کو چیز چاہیے اللہ سے مانگ، اگر اس چیز کے پانے میں تجھ کو مدد کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگ. عبداللہ ابن عباس نوجوان ہے، کم عمر لڑکا ہے، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے چچا زاد بھائی ساتھ میں شریف کے، یا غلام اے لڑکے میں تجھ کو کچھ چیزیں سکھاتا ہوں یاد رکھ. اس میں یہ بھی سکھایا. بچے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ جب تم مانگے اللہ سے مانگ، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کر. لیکن آج امت مانگ رہی ہے تو آپ دیکھیں قبروں سے مانگ رہی ہے، قبروں سے مانگ رہی ہے، اور انہی کو دینے والا مان رہی ہے. بلکہ بعض کے دلوں میں یہ ہے اللہ سے مانگیں گے نا ہم لوگ گناہ گار ہیں، اللہ نہیں سنتا اپنے گناہوں کی وجہ سے. اچھا تو بابا سنتے ہیں، مطلب بابا اتنے رحم والے، بابا اتنے رحم والے کہ اللہ بھی اتنا رحم والا نہیں ہے نا. یہی ہوا نا کہ بھائی اللہ تو نہیں سنتا، تو پھر کون رحم کر رہا ہے اپنے اوپر؟ بابا. تو بابا کے دل میں رحم ہے، لیکن اللہ رب العالمین رحم نہیں کرتا. اللہ سے بڑھ کے رحم والے یہ ہیں کہ جن کو اللہ دھتکار دیتا ان کو یہ قبول کر لیتے اور یہ اس کی بگڑی بنا دیتے. سوچئے ہم نے کیا کر دیا، اللہ والوں کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہ مقام نعوذ باللہ چھین لیا ہم نے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں ہر سورت پڑھنے سے پہلے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، جو الرحمن ہے الرحیم ہے، نہایت رحم والا ہے. لیکن پھر بھی مسلمان کو معلوم نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا؟ یعنی اس سے بڑھ کے گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے. کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اب سوچئے بتوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، بتوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا. سوچئے بت غافل ہیں. آپ دیکھیے غافل کس کو بولتے ہیں؟ جس میں شعور ہی نہ ہو اس کو غافل بولیں گے. پتھر غافل ہیں. سوچئے غافل کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، قبر میں اللہ والے جو ہیں نا قبروں میں زندہ ہیں. ہم یہ کہیں گے بھائی زندہ اگر سویا ہوا ہو تو سنتا کیا؟ آدمی بیوی اٹھاتی نہیں، اٹھو نا کب سے الارم بج رہا، سنتے نہیں. بیوی کیا بولتی ہیں؟ کب سے بج رہا الارم، میری نیند کھل گئی، آپ نہیں اٹھتے. تو میں سنا نہیں. زندہ ہے لیکن سنا
تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ سنیں، زندہ ہو کے بھی نہیں سنتا آدمی، یہ تو وفات ہو چکی ہے ان کی، یہ چھوٹی موت ہے، وہ تو بڑی موت ہے۔ اور فرشتے نیک لوگوں سے کیا کہتے ہیں جب ان کو دفن کیا جاتا ہے؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے سو جاتی، کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، ویسے سو جا۔ تو سویا ہوا ہے، اگر کوئی مانتا ہے کہ وہ حیات ہیں اپنی قبروں میں، تب بھی حدیث بتا رہی کہ ان کو سو جاؤ کہا جاتا ہے، پھر وہ کیسے سن رہے آپ کی دعاؤں کو؟ اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا، کیونکہ وہ غافل ہیں، وہم عن دعائہم، سرے سے ان کی دعا کو سن ہی نہیں رہے ہو۔ اور حشر میں جب ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جنہوں نے ان کو پکارا، ان سے دعائیں کی، ان کی نظر نیاز کی، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بنیں، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، بولے تھے وہ، اس نے اپنے دل سے کچھ بھی کیا، اور وہ ان سرے سے ان کی عبادت کا کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ ہم کب بولے تھے تم کو کرنے کے لیے؟ تم نے جو کیا وہ صحیح نہیں ہے، وہ صاف سرے سے انکار کر دیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ آپ دیکھیے شروع اللہ نے کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا دعا کرے کسی سے۔ آخر میں آ کے کیا کہا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ شروع ہوئی آیت دعا سے، ختم ہوئی عبادت پر، معلوم ہے ان کا جو عمل ہے جس کا یہ انکار کریں گے، دعا کا مطلب وہ عبادت ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو اس کی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو جو آدمی اولیاء اللہ کو پکار رہا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، وہ ان کی عبادت کر رہا ہے۔ آج امت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عام ہے، اولیاء سے مانگنا، قبروں پر جا کر مانگنا عام ہے۔ یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ اموات ہیں، اموات ہیں، انہیں موت آ چکی ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اس کا بھی شعور نہیں کہ کب انہیں اٹھا کے زندہ کیا جائے گا۔ یہ پتھروں کے بارے میں بولا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے کہ جن کی وفات ہو چکی ہے، کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ پتھروں کے بارے میں بعث نہیں آیا ہے۔ والبعث بعد الموت جو ہم کہتے ہیں کس کے لیے ہیں؟ جو دنیا میں زندہ تھے ان کی موت آ گئی، پھر انہیں واپس سے زندہ کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 20-21 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، جس کی بات آ رہی ہے، اس زمانے میں بھی نیک لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، وہ لوگ ان کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ بھی کیا ہے؟ ان کی عبادت کرنے میں شامل ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ بھی آج امت میں رائج ہے۔ شرک کی صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام سے یا اس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پر جا کر وہاں کندوری کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تو گھر پہ بھی قربانی کر سکتا تھا اگر غریبوں کو کھلانا ہے، لیکن وہ کرتا کہاں؟ قبر پہ جا کے بابا کے تقرب کے لیے کرتا ہے کہ اس سے بابا خوش ہوں گے، کندوری بولتے اس کو۔ یہ جو ذبح کرنا ہے اس میں 2 قاعدے یاد ہونے چاہیے۔ ایک، جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ دوسرا ایک اور قاعدہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو یہ جانور اللہ کے تقرب کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے تقرب کے لیے نہیں، اللہ سے اجر و ثواب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے، قل ان صلاتی و نسکی
ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلا اس حکم کا فرما بردار میں ہوں۔ یہ سورہ الانعام کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہا کہ میری نماز اور میری قربانی، جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں پڑھ سکتے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے قربانی بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں کسی کے نام سے، مطلب ان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے لیے نہیں ہوتا ہے، فرق یاد رکھیں۔ آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی باپ کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے آدمی قربانی کر رہا ہے، سب لوگوں کی طرف سے، اپنے اور گھر والوں کی طرف سے۔ یا کوئی قصاب ہے وہ کسی اور کی طرف سے نائب بن کر، اس کا ذمہ دار بن کے قربانی کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے، اس کی طرف سے ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کر رہا ہے، بابا کے لیے، پری کے لیے، جن کے لیے، پریاں ہوتی نہیں ہیں لیکن لوگوں کے عقیدوں میں آج ہیں، بعض اوقات جنات کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں، بہت ستارہ جن، تو کیا کرو، آدمی بولتا ہے کہ بابا بولتا ہے اس کو گھر پہ جو ہے ایک مرغا ایسے ایسے رنگ کا ہونا چاہیے، ہاں کالا سفید اور یوں تو ہونا چاہیے، جا کے اس کو قبرستان میں لے جا کے اس کو ذبح کرو اور بسم اللہ مت بولو۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی قربانی کی جاتی ہے، یا درگاہ پہ جا کے قربانی آدمی کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ ایسے آدمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، آخری بات میں بتا رہا ہوں، تعویذ گنڈے، یہ بھی ایک صورت ہے جو عام ہے مسلمانوں میں، گلے میں ناڑا، تعویذ، یا بازو پر تعویذ گنڈے، دھاگے، پلیتے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا کڑے یا انگوٹھی، اس طرح کی چیزیں پہن کر آدمی سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کی چیزوں پر اعتماد رکھنا اپنی حفاظت کے لیے، کاموں کے بننے کے لیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شرک ہے۔ چاہے آدمی اپنے جسم پر لٹکائے یا گھر میں لٹکائے، کچھ لوگ ناریل لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ لیمو مرچی لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی کے اندر گڑیا لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح لٹکاتے ہیں۔ تسبیح کا کیوں لٹکائے بھائی؟ گڑیا کی جگہ کیا ہو گیا، تسبیح آ گئی ابھی، تو بات تو وہی ہوئی، تسبیح آپ کو بچائے گی ایکسیڈنٹ سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات وغیرہ نہیں ستاتے، گڑیا کو دیکھ کے وہ ڈر کے بھاگتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ شرکیات میں سے ہے۔ ایسے طریقے سے اللہ کی حفاظت چاہنا بھی شرک ہے۔ تو یہ اپنے جسم پر کوئی چیز لٹکانا، دھاگے، ناڑے، کڑے اور انگوٹھیاں، گلے کے اندر کچھ بھی اس طرح کے دھاگے، یہ ساری چیزیں شرکیات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا۔ تمیمہ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے یا جانور کے گلے میں باندھے تاکہ کام بنے، تاکہ کام اتمام اس کا ہو، تتمیم کے طور پر ہی ہے، تمہ سے ہے یعنی مکمل ہو جانا، کام ہو جائے، تو یہ لٹکانا شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص کوئی چیز اپنے گلے میں، گھر میں، بازو پر لٹکاتا ہے یعنی باندھ لیتا ہے، وہ اسی کے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے۔
بتائیے اگر ساری دنیا مل کے ہماری حفاظت کرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے، بچ سکتا آدمی؟ نہیں۔ اگر اللہ ہی حفاظت نہ کرے تو پھر کیا کون بچا سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، تجھ پر کوئی مصیبت ڈالے، تو اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو ہٹائے۔ تو یہ تکلیف ہٹانا یہ صرف اور صرف اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں ہٹا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ آپ آخری بات سن کے میں بات ختم کروں گا کہہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوما، حجر اسود کو چوما اور کہا انک حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، تو ایک پتھر ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان فائدہ کچھ نہیں پہنچا سکتا، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تجھے چومتا ہوا میں کبھی تجھ کو نہیں چومتا۔ آپ بتائیے ایک پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، جنت سے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسے نصب کیا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لگایا ہے اور کعبہ میں ہے، وہ اتنا مقدس پتھر ہے، لیکن وہ بھی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس ایک رات ایک کڑا بابا کی قبر پہ رکھا ہوا ہے، وہاں رکھ دینے سے اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ آپ کی سارے مسائل کو حل کرے گا۔ کعبہ میں لگے ہوئے پتھر جو جبریل لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام لگائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگائے تعمیر کے وقت میں، اور ابھی بھی وہ کعبہ میں ہیں اور کتنی چوم رہے مسلمان اس کو، وہ پتھر بھی انسان کو نقصان نفع نہیں دے سکتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا۔ سالوں سال سے وہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، وہ جنت میں تھا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں۔ وہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتا فائدہ نقصان، لیکن ایک انگوٹھی کا نگینہ پتھر وہ آپ کی تقدیر بنائے گا؟ سوچنے کی چیز۔ ایک مرتبہ ایسے آدمی بیٹھا ہوتا انگوٹھی لے کے مسجد کے باہر، ہم لوگ پکڑے اس کو، بہت پرانی بات ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا ہر تمنا پوری ہوگی، ہر جو مانگو گے جو چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی، لکھ کے لگایا، اور ساری انگوٹھیاں رکھی ہوئی سب اس کے پاس بچھا کے بیٹھا ہوا ہے نماز ظہر کی نماز کے بعد۔ ہم لوگ جا کے بیٹھ اس کے پاس، بولے اس سے سب چاہتے پوری ہو جاتی؟ بولے ہاں جو چاہت ہوگی پوری ہوگی۔ میں کہا ہمارے یہاں ایک بے نمازی آدمی ہے اور ایک آدمی شرابی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شراب چھوڑ دے اور نمازی بن جائے، تو یہ انگوٹھی پہنا دیں گے تو نمازی ہو جائے گا، شراب چھوٹ جائے گی؟ تو اس کو پسینہ ہے، یہاں سے پسینہ شروع ہو گیا اس کو، اور کہا کہ اس کو سمجھانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھانا پڑے گا۔ تو ایک انگوٹھی دین کے مسائل حل نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہم کو سمجھانا پڑے گا، لیکن دنیا کے مسائل حل کر سکتی ہے، اس کو رزق بھی آئے گا، شفا بھی آئے گی، اور ساری چیزیں اس کی ہو جائیں گی، جو تمنا پوری ہوگی دنیا کی، لیکن جو دینی تمنا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ سب دھوکے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ساری انگوٹھی ہیں آپ کی جاری کیوں نہیں؟ آپ کی بھی تو تمنا ہے کہ سب بکیں، لے لے کے بوریے میں گھوم رہے ہیں اتنے پوری دنیا میں، اور بچھا کے بیٹھ رہے ہیں کہ لوگ خریدیں، ایک خود ہی پہن لے کے ساری بک جائیں، لیکن نہیں بکتی ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ مسلمان جو ہے امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے اللہ سے مانگنے والا بنے، اللہ پر توکل کرے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والا بنے، اللہ کے سوا مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور شرک سے بچ کے توحید کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال ہے کہ وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے کسی کو جو قبر میں دفن ہے ولی مانا جائے؟ دیکھیے، ولی کسی کے بارے میں ولی ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ تو ایک اجتہاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون اللہ کا ولی کون نہیں، لیکن اندازے کی حد تک بھی دو باتیں ہیں جو کسی انسان میں اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، تب کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے، ایمان لائیں اور پرہیزگاری اختیار کی، جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہو، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے ہوں، مضبوط ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوں اور حرام سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچتے ہوں۔ اگر یہ ایسا اہتمام عام لوگوں سے زیادہ کرتے ہوں تو یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، تبھی جا کے کہا جائے گا کہ اللہ کا ولی ہے۔ سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے تہوار میں ان کو تحفے دینا جائز ہے؟ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ اچھی چیز ہے اور کرنا چاہیے، خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ ہم سے قریب آئیں، دین سے قریب آئیں اور تعلقات ہمارے بہتر بنیں، دشمنیاں ختم ہوں، خاص کر کے ہمارے ملک کے تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ان کی عیدوں میں شرکت کرنا اور ان کو تحفے دینا یا ان کے تحفے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ عام دنوں میں ان کے ساتھ میں آپ اچھا سلوک کریں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آئیں، ان کے سکھ دکھ میں ان کے کام آئیں، پریشانی میں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ سوال ہے کہ ہمارے علاقے کوکر میں آج کل موسم عرس ہے، اکثر مشاہدے میں ہے کہ 12ویں رات، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات، 17ویں رات اور 19ویں رات کو منعقد ہوتے ہیں، کیا محض اتفاق ہے یا اولیاء کرام کی موت انہیں ان دنوں میں واقع ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسے ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جب موت رکھی ہے تبھی اس کی موت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طاق دن میں نہیں ہوئی ہے نا، 12 ربیع الاول مناتے ہیں نا سارے لوگ، تو 11، 13، 15، 17، 19 کہاں ہیں؟ اس طرح سے تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کب وفات رکھی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس طرح سے عرس منانا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا عرس منائے؟ نہیں۔ حضرت حمزہ کا عرس منائے؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا عرس منائے؟ نہیں۔ آپ کی درگاہ بنائے؟ نہیں۔ کہاں ہے یہ سب؟ تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اولیاء کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آج کل عرس کا موسم چلا ہوا ہے، ہمارے کچھ بھائی ہیں جو درگاہ میں نہیں جاتے لیکن وہاں جو کھانا بنتا ہے وہ کھانے جاتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، جو کھانا اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے بنا ہو، خصوصاً ذبیحہ، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ سوال ہے کہ شادی کے گھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں لوگ ان کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، ان کے نکاح میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشتہ دار ہیں، برا لگے گا اس لیے جاتے ہیں۔ عرض ہے کہ جاتے نہیں، کیا یہ لائٹ کر کے، اچھا، یعنی دیکھیے نکاح اگر کسی کا ہے، اس میں ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر گانے بجانے ہوتے ہیں، عورتیں مرد جو ہے اختلاط ان کا ہے، بے پردگی اس کے اندر ہے، میوزک بج رہی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں خرافات، تو اس کو بند کرنا چاہیے۔ جو ذمہ داران ہیں کسی بھی علاقے کے، بڑے لوگ ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کو روکیں اس سے۔ اگر جماعت کسی علاقے میں قائم ہے، وہاں بولنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ لوگ ایسا کرو گے آپ کو دفتر نہیں ملے گا۔ اتنا سخت قدم اٹھانے سے پہلے کچھ لوگ سمجھائیں ان کو، ایسا نظام رہے کہ بھائی فلاں گھر میں نکاح ہے، فلاں کی بچی کا ہے، فلاں کے بیٹے کا نکاح ہے، سماج کے کچھ ذمہ دار لوگ ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، بات کریں، ماشاءاللہ آپ کا نکاح ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، خوشحال زندگی دے آپ کی اولاد کو۔ دیکھیے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں گانا بجانا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے، تو ایسا ان کو بول کے تھوڑا سا پابند کر دینا یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں، دیکھیے اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی جس میں خرافات ہوں۔
اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ خوشحالی آئے، نہیں ہوتا۔ کیا 31 دسمبر منانا شرک ہے جبکہ اپنے مسلمان بھائی اس رات کو ناچ گانے محفل سجاتے ہیں؟ یعنی 31 دسمبر منانا شرک نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ یہ شرک نہیں کہ اسلام سے باہر نکل جائے آدمی، لیکن ایک بڑا گناہ ہے۔ اور ناچنا گانا چاہے 31 دسمبر کو ہو یا 1 جنوری کو ہو یا 30 دسمبر کو ہو، کسی بھی دن جائز نہیں ہے۔ تو کوئی تاریخ ہو یا نہ ہو، ناچنا گانا اور میوزک بجانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہونا یہ بدعت ہے۔ اگر کسی مسلمان نے بے دینی میں شرک کیا ہو لیکن اب وہ دین پر ہے اور شرک سے دور ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیوں نہیں؟ اگر ایک انسان ماضی میں شرک کرتا تھا، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً لوگ ایسے تھے کہ جو شرک کرتے تھے، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی اور توحید پر آئے۔ تو ایک آدمی اگر شرک چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد توحید پر آتا ہے اور اسی پر اس کی زندگی گزرتی اور اس پہ خاتمہ ہوتا ہے، تو یہ آدمی ایسے لوگوں میں سے جس نے صحیح راستہ اپنایا، اللہ سے قوی امید ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ سوال ہے کہ میں آرکیٹیکچر ڈیزائننگ کرتا ہوں تو کچھ لوگ مندر کو ڈیزائن کرنے بولتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور سرکشی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو۔ تو ایسا کام جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اس میں براہ راست تعاون آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی دیکھیے مثال کے طور پر کوئی بولتا ہے گھر بنانا ہے، آپ نے گھر بنا کے دے دیا اس کو، اب گھر میں اگر وہ عبادت کر رہا ہے، اس کی جو بھی پوجا پاٹ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ اس کا عمل ہے، گھر اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس میں کرتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے۔ لیکن مستقل آپ ایسا عبادت خانہ بنائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ واقعی آپ کو معلوم ہے کہ یہ عبادت کے لیے ہو رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ بتائیے کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ ہم جانور ذبح کرنے کے لیے، جو کہ گوشت کھاتا نہیں ہے، جانور ذبح کرنے کے لیے فلاں چیز بنا کے دو ہم کو، تو بنائے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ تو جو وہ نہیں مانتے ہیں اس کو، یعنی وہ نہیں کرتے ہیں، جو ہم نہیں مانتے اس کو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اسلام میں کسی پر زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دباؤ ڈال کے زبردستی اس کو آپ مسلمان بنائیں، اسلام پہ چلنے لگائیں، توحید پر عمل کرنے لگائیں۔ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں موسیقی اور فوٹوگرافی ہو تو اس میں کچھ لوگ شرکت نہیں کرتے، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے اگر سمجھانے کے باوجود لوگ اگر ایسے کام کرتے ہوں جو شریعت کے خلاف ہوں اور کچھ لوگ اگر اس میں نہیں آتے ہیں، تو جب آپ نے اللہ کی نہیں مانی اور انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ کو ان سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسے کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، خصوصاً ایک دم کھلم کھلا کرتا ہے اور کچھ لوگ نہیں آتے، اس کی دعوت قبول نہیں کرتے، تو اس نے بھی تو اللہ کی بات نہیں مانی، ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو یہ کیوں ناراض ہو رہا ہے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اور پھر بھی وہ نہیں سن رہا؟ شیخ الاسلام 360 اپلیکیشن کا استعمال، اچھا شیخ اسلام 360 اپلیکیشن کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ساری کتابیں ہیں اور بہت ساری غلط کتابیں بھی اس میں ہیں، تو ایسا اپلیکیشن جس میں غلط کتابیں ہوں اور تمیز ہم نہیں کر سکتے ہوں اور گمراہی کا اندیشہ ہو تو بچنا چاہیے۔ گھروں میں اللہ محمد کے نام کی تختیاں لگانا کیسا ہے؟ اللہ اور محمد اس طرح سے دونوں برابر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ابھی حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ تو یہ دو نام خالی لگا دینا گھر میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی ایسی بات گھر میں لکھ کر لگاتے ہیں جو لوگوں کے لیے نصیحت ہو تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا کلمہ جس میں اللہ کا نام آئے، رسول کا نام آئے، کوئی ایسی بات ہو جس سے لوگوں کو سبق ملے اور ایجوکیٹ ہوں لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف تبرک کے لیے، برکت کے لیے یا زینت کے لیے لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ اشراق کی نماز گھر میں ہوتی ہے یا نہیں؟ اشراق کی نماز سے مراد بعض علماء نے کہا کہ وہ نماز جب سورج نکلتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور باہر بھی پڑھی جا سکتی، کوئی مسئلہ اس میں نہیں انشاءاللہ۔ خواتین عموماً گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں۔
کیا ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں نہ پڑھائیں؟ میں نے نہیں کہا کہ کانوینٹ اسکول میں نہ پڑھائیں، میں نے کہا کہ ان کو مسلمان بنائیں اور ان کو عیسائی نہ بننے دیں اور ان کو مشرک نہ بننے دیں۔ وہ دنیا میں کسی بھی ایجوکیشن کے اس میں جائے، لیکن وہاں اپنے دین کو اگر باقی رکھ سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں رکھ سکتا ہے تو مت ڈالیے بھی۔ بھائی وہ اسلام کو نہیں بچا سکتا، آپ اسلام کو چھوڑ کے اس کو آپ انجینئر بنا رہے، ہم کیسے بولیں گے بناؤ؟ آپ اس کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے اگر وہاں پڑھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جم میں میوزک بجتا ہے تو وہاں جانا کیسا ہے؟ تو بازار میں بھی آپ نہیں جا سکو گے۔ جم میں یا کہیں بھی اگر میوزک بجتا ہے، ایئرپورٹ ہے یا بازار ہے یا کوئی مال ہے، جہاں بھی ہے تو وہاں میوزک بجتی ہے۔ میوزک کان میں پڑھنا الگ ہے اور اس کو دھیان لگا کے سننا الگ ہے۔ اگر آپ دھیان لگا کے اس کو سنتے ہیں تو گناہ ہوگا، کان میں آواز جا رہی ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن انجوائے نہیں کرنا چاہیے، اس کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت ہے۔ لیکن میوزک سننے نہیں جانا، وہاں پہ خریداری کے لیے جانا۔ سوال ہے کہ کیا منگنی کرنا صحیح ہے؟ منگنی کی تفصیل اگر وہی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں تو ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی بٹھاتے ہیں، دونوں کو پھول پہناتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، اور دولہے کو مہندی لگائی جاتی ہے، اس کو انگوٹھی سونے کی پہنائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر دو گھر ہیں اور دونوں میں بچی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور وہ کوئی تاریخ مقرر کرتے ہیں اس کے لیے کہ بھائی فلاں دن تاریخ ہم نکاح کے لیے ڈیٹ ہم کو بیٹھ کے بات کرنا ہے، چاہے وہ فون پہ ہو یا مل کے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری ایک تقریب کرنا اور بڑی دعوت رکھنا، اور بالکل وہ کسی کو لگے یہ شادی تو نہیں ہے، ایسی دعوت کرنا اور اس طرح سے اس کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ beside whom we should not pray نماز، بریلوی دیوبندی۔ یعنی اس سوال میں سمجھتا ہوں کہ کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہر ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے جس کا عقیدہ خراب ہو اور جانتے بوجھتے وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اگر آدمی جانتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن و حدیث کی بات لائی گئی، سمجھائی گئی، سب کچھ کلیئر اس کے اوپر ہوا، پھر بھی وہ قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتا ہے اور اپنے ہی راستے پر چل رہا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے بچنا چاہیے، خصوصاً جب کہ صحیح العقیدہ امام اور مسجد ایسی موجود ہو تو آدمی وہاں جائے جہاں پر ایسی مساجد ہیں۔ مسافر کے لیے 2 رکعت نماز ہے، اگر میں ممبئی میں 2 مہینے کے لیے ہوں تو 2 مہینے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنے دن تک قصر ہوتی ہے۔ ایک قول اس میں سے یہ بھی ہے کہ 19 دن تک آدمی اگر کہیں رکتا ہے وہ قصر کرتا رہے گا، پہلے دن سے لے کے 19ویں دن تک۔ اگر اس سے زیادہ کا ارادہ کر کے کہیں رک جاتا ہے تو پہلے ہی دن سے پوری نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ بعض علماء نے 3 دن بتایا، بعض نے 15 بتایا، کوئی خاص عدد حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں ملتا ہے، لیکن بخاری میں تقصیر الصلاۃ میں پہلی حدیث جو ذکر کی امام بخاری نے، تو اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ میں رہے اور مسلسل آپ قصر کرتے رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم بھی جب عبداللہ بن عباس ہم بھی جب سفر کرتے ہیں اور 19 دن کا سفر کرتے ہیں تو ہم بھی قصر کرتے ہیں، اس سے زیادہ اگر رکتے ہیں تو پھر پوری پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث تبلیغ کے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے اور ان کے اجتماع میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ تبلیغ نہیں تو کیا ہے؟ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تبلیغ ہے۔ دعوت عام کی گئی، لوگ گئے، لوگوں کو بتایا بھائی لوگ آؤ، یہاں آئے، آپ سموسے بھی کھائے، سب کچھ کیے، تبلیغ نہیں تو کیا ہے؟ تبلیغ اور کس کو بولتے ہیں؟ چاند پہ جانے کو؟ اور یاد رکھیں ہمارا جو تبلیغ کا طریقہ ہے وہ یہ کہ یا تو عالم عوام کے پاس جائے گا یا عوام عالم کے پاس آئے گی، یا طالب علم عوام کے پاس جائے گا یا عوام طالب علم کے پاس آئے گی۔ جاہل کے پاس جائے گا، ہمارے پاس یہ قاعدہ نہیں ہے۔ پیشنٹ کے پاس جاتا نہیں، یا تو پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا یا تو ڈاکٹر پیشنٹ کے پاس آتا۔
پیشنٹ کے پاس جاتا کون سا قاعدہ ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن جو لوگ یعنی لوگوں میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو نصیحت یہ کریں گے کہ بھائی آپ علماء سے دین سیکھیے، صحیح عقیدہ اور صحیح یعنی دعوت کا طریقہ آپ سیکھیے، سنت کے مطابق آپ دعوت دیجیے، توحید اور اتباع کی دعوت دیجیے، شرک کے خلاف بولیے، بدعت کے خلاف بولیے. ہم لوگ اس کو قبول کریں گے، کیوں نہیں؟ لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی قبول نہیں کرتے. اور ہم لوگ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اتباع. اب کیا آج توحید کی دعوت تھی؟ سنت کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو یہی تبلیغ ہے. قبر کے اوپر کون سے عمل کرنا ہے؟ قبر کے یعنی قبر کے اوپر مطلب قبرستان جا کر، جب آدمی قبرستان جائے تو قبر والوں کے لیے دعا کرے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون. اور بھی دعائیں بہت ساری آئی ہیں، تو اس طرح سے دعا پڑھے. اور قبر پر جاتا ہے تو ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتا ہے اگر بعد میں جاتا ہے. لیکن دفن کے بعد کی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن بعد میں اگر قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، ان سے ہی نہیں کر سکتا ہے. اور اصل جو قبرستان میں عمل ہے وہ عبرت لینا ہے. عبرت لینا ہے کہ آدمی وہاں جائے اور عبرت لے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور توحید اور اتباع کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے. اس میں میڈیا پر تکیہ کر کے بیٹھنا کہ ہم لوگ ویڈیو دیکھ لیں گے اور ہم لوگ آن لائن سن لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے. یہ جو مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہاں جو بھی اجتماعات جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم کو حاضر ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی بات سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ اس طرح کے جمع ہونے کے لیے ہے، آن لائن والا اور بعد میں ویڈیو سنوں گا پہ نہیں ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی لوگوں میں اور سستی آ رہی ہے. یاد رکھیں دینی مجالس میں حاضر ہونا اور بیٹھ کے دین کی بات سننا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. ورنہ دھیرے دھیرے ہمارا ایمان کمزور ہوتے ہوتے ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم کتنے دور چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.